اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ صبا جو قرآن مجید کا 34 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 4 سے لے کر 8 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ آیت نمبر 4 کا یہ ہے کہ تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل انجام دینے والوں کو جزا دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ آیت نمبر 5 کا ترجمہ یہ ہے، اور جنہوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی کہ ہم کو مغلوب کریں ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ قیامت کی حقانیت عقل و فطرت کے مطابق ہے۔ ہر شخص کا ضمیر یہ چاہتا ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم اور نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا بدلہ ملے۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ انسانی ضمیر ایک غیر موجود چیز کی خواہش نہیں کرتا، جیسا کہ انسانی مزاج بھی غیر موجود چیز کی خواہش نہیں کرتا۔ چنانچہ پیاس دلیل ہے کہ اسے بجھانے کے لیے پانی کی شکل میں کوئی چیز موجود ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ دنیا میں نیکی و بدی کا بدلہ نہیں ملتا، یہاں تو بدی کا ارتکاب کرنے والے پھلتے پھولتے ہیں۔ لہٰذا قیامت کے وجود پر خود انسان کا ضمیر و وجدان گواہی دیتا ہے کہ قیامت کے برحق ہونے پر انسان کا ضمیر گواہی دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 6 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جنہیں علم دیا گیا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور وہ بڑے غالب آنے والے اور قابل ستائش اللہ کی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ قیامت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کو دانشمند لوگ خوب جانتے ہیں کہ مبنی بر حق ہے۔ قیامت کا وقوع عملی و عقلی اعتبار سے ضروری ہے۔ تمام ادیان نے بالاتفاق قیامت کے بارے میں ایک ہی موقف اختیار کیا ہے، چنانچہ سائنسی اعتبار سے بھی حیات بعد الموت کی تائید ہوتی ہے۔ پھر ارشاد ہوا وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَيَهْدِي، اور قرآن رہنمائی بھی کرتا ہے اس خدا کی راہ کی طرف جو بالادست ہے کہ قیامت برپا کرنے پر قادر ہے، اور وہ حمید قابل حمد و ستائش ہے۔ اس آیت سے علماء کی فضیلت اور مقام کا اندازہ ہوتا ہے کہ علم رکھنے والے قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 7 کا ترجمہ یہ ہے، اور کفار کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مکمل طور پر پارا پارا ہو جاؤ گے تو بلا شبہ تم نئی خلقت پاؤ گے۔ آیت نمبر 8 کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا ہے یا اسے جنون لاحق ہے؟ نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ لوگ عذاب میں اور گہری گمراہی میں مبتلا ہیں۔ کافر لوگ تصور قیامت کو ناممکن تصور کر کے آپس میں یا ان کے بڑے لوگ اپنے زیر اثر لوگوں سے کہتے تھے کیا ہم تمہیں ایسے آدمی کا پتہ بتائیں جو ایک عجیب بات کرتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد مکمل طور پر خاک کے زرگوں میں گم ہو جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ سورہ سجدہ قرآن مجید کا 32 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں ناپید ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی خلقت میں آئیں گے؟ پھر ارشاد ہوا کہ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ۔ وہ کہتے تھے کہ اس شخص کا قول دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو یہ شخص اللہ پر بہتان باندھتا ہے معاذ اللہ، اور اس بات کی نسبت اللہ کی طرف سے دیتا ہے کہ اللہ ایک محال ناممکن کام انجام دے گا اور مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا،
مشرکین اللہ کے وجود کے قائل ہیں، آخرت کے قائل نہیں ہیں۔ مشرکین بھی اس بات کو برا سمجھتے تھے کہ اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دی جائے یا یہ شخص معاذ اللہ دیوانہ ہے۔ اس وجہ سے یہ اس قسم کی نامعقول باتیں کرتا ہے۔ اہل مکہ بخوبی جانتے تھے کہ دیوانے والی بات درست نہیں ہے، لہذا وہ بہتان والی بات پر زور دیتے تھے، اگرچہ اہل مکہ کو معلوم تھا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ جو ارشاد ہوا کہ بل الذین لا یؤمنون، جواب میں فرمایا ہمارے رسول میں یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، البتہ تم میں دو باتیں موجود ہیں، ایک عذاب اور دوسری گمراہی، چونکہ تم میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، وہ تاریکی میں ہونے کی وجہ سے گمراہ تو ہے ہی، ساتھ عذاب میں بھی ہیں۔ اب ممکن ہے اس عذاب کا اشارہ دنیا کے عذاب کی طرف ہو، جس میں قیامت پر ایمان نہ رکھنے والے لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ ایمان بآخرت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس دنیا میں پیش آنے والی تلخیوں کی کوئی توجیہ نہیں ہے، اس لیے وہ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔